جی میں ہوں ملک شعیب اور آپ دیکھ رہے ہیں اردو انٹرنیشنل اس ٹائم میں سپریم کورٹ کی احاطے میں موجود ہوں اور میرے ساتھ ایک سینئر صحافی ثاقب بشیر صاحب موجود ہیں جن سے ہم سوال کریں گے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. اچھا سر، یہ جو 63 کی سماعت کے سے متعلق آج منیب اختر صاحب نے آج اس میں شمولیت نہیں کی، تو اس بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ اس کی کچھ تفصیل بتائیں گے؟ جی، منیب اختر صاحب نے آج کی جو سماعت تھی اس میں بنیادی پوائنٹ یہ تھا کہ پہلے یہ پتہ چل رہا تھا کہ شاید جسٹس منصور علی شاہ نے جب کمیٹی ریکنسٹیٹیوٹ ہوئی تھی تو جس آرڈیننس کے ذریعے ہوئی تھی اس پر انہوں نے سوالات اٹھائے تھے، اور اس میں پہلا ان کا یہ بھی تھا کہ جسٹس منیب اختر کو کس بنیاد پر کمیٹی سے ہٹایا گیا یا الگ کیا گیا. آپ نے کوئی وجہ بھی نہیں بتائی اور اس کو کمیٹی سے ہٹا دیا. تو انہوں نے جو تحفظات کا اظہار کیا تھا اس کے بعد یہ جب وہ اسیسمنٹ تھی کہ یہ سچویشن بن سکتی ہے. آج جب جو ہے وہ بینچ آیا تو 4 ججز تھے 5 کی بجائے. تو آتے ہی چیف جسٹس نے جو ہے وہ بات کی کہ انہوں نے کوئی خط لکھا ہے، اور خط انہوں نے ویسے اس وقت تو کنکلوژن پڑھا تھا، لیکن اب خط بھی جو ہے وہ تقریباً سامنے آ گیا ہے، ابھی آیا ہے. اور اس خط میں 2-3 بنیادی پوائنٹس ہیں ان کے. ایک تو انہوں نے جسٹس منصور علی شاہ نے جو تحفظات کا اظہار کیا تھا کمیٹی پر کہ ایک آرڈیننس آتا ہے اس سے پہلے، کیونکہ پریکٹس پروسیجر کمیٹی جو تھی یہ سپریم کورٹ کی جوڈیشل سائٹ پہ فل کورٹ نے معاملہ دیکھا تھا. تو اب اگر آرڈیننس آتا ہے تو اس آرڈیننس کو بھی آپ فل کورٹ کے سامنے رکھیں. تو اس کو انڈورس کیا ہے، انہوں نے ایگری کیا ہے اس کے ساتھ کہ جسٹس منصور علی شاہ نے ویلڈ کویسچنز اٹھائے ہیں، ان کے سوالات آنے چاہیے تھے اور وہ جوابات چیف جسٹس نے نہیں دیے. دوسری بات انہوں نے یہ کی ہے کہ اس سے قبل جو 63A کی جو نظر ثانی تھی اس پر جولائی میں 19 جولائی کو ایک میٹنگ ہوئی تھی. اس 19 جولائی کی میٹنگ میں وہ جو پرپوز بینچ تھا وہ مختلف تھا. مطلب اس پرپوز بینچ اس وقت جسٹس منصور علی شاہ، جسٹس یحییٰ اور جسٹس امین الدین خان تھے، اور 2 جسٹس منیب اختر اور جسٹس جمال خان مندوخیل تھے. تو انہوں نے کہا پرپوز بینچ 19 جولائی کو مختلف تھا اور 23 سپٹمبر کو آپ نے جو ہے وہ اس کو تبدیل کر دیا اور خود ہی جو ہے اس میں بیٹھ گئے اور کوئی وجہ بھی نہیں لکھی. تو یہ دوسرا سوال انہوں نے اٹھایا ہے. اور تیسرا ان کا کویشچن یہ ہے کہ ان کے خلاف جو ہے وہ جب جسٹس منصور علی شاہ نے خط لکھا ہے تو آپ نے ان کا جو سوالات تھے ان کا جوابات دینے کی بجائے ایک کیمپین مہم جو ہے وہ شروع کر دی. انہوں نے اصل میں 11 جو ہے وہ اعتراضات لکھے تھے کہ جسٹس منیب اختر کو کیوں ہٹایا گیا، تو اس کا حوالہ اس میں تھا. ایک اور پوائنٹ انہوں نے یہ لکھا ہے کہ جسٹس مظہر عالم میاں خیل وہ ایڈ ہاک جج ہیں. تو ایڈ ہاک جج انہوں نے کہا ہے کہ ان کا یہ موقف ہے کہ جو اس قسم کے جو بینچز ہیں کانسٹیٹیوشنل میٹرز کے، ان میں ان کو جس کو نہیں بٹھایا جا سکتا. یہ پوائنٹ انہوں نے اٹھایا اور یہ کہا ہے کہ یہ چیز بھی ہماری کمیٹی کی جو میٹنگ تھی میرے خیال 27-28 جولائی کی، جو واٹس ایپ پہ ان کی کنورسیشن تھی اس میں ڈیسائیڈ ہوا تھا کہ ان کے لیے کون سے کیسز ہوں گے اور کون سے نہیں ہوں گے. تو آپ نے دوبارہ سے ایک ایڈ ہاک جج کو اس میں جو ہے وہ بٹھا یہ لیا ہے. پہلے سے ڈیسائیڈڈ تھا کہ ڈاک ججز کو جی اس طرح کے کمیٹی میں یہ ڈیسائیڈ ہوا تھا. واٹس ایپ گروپس میں میسیجز کی وہ انہوں نے حوالہ دیا ہے. پھر انہوں نے جو آخری بات کی ہے انہوں نے کہا کہ کیونکہ یہ ریزنز ہیں، ان ریزنز کے بعد میں ریکیوز نہیں کر رہا، لیکن میں اس بینچ میں بیٹھ نہیں سکتا جس بینچ کی کوئی حیثیت نہیں ہے، کیونکہ کمیٹی پہلے جو ہے وہ جو چل رہی تھی اس کے بعد آرڈیننس آتا ہے، اس کے بعد فل کورٹ کے سامنے معاملہ نہیں آتا اور اس کے بعد جو ہے وہ کمیٹی بن جاتی ہے اور اس کمیٹی کے سامنے جو ہے میں بیٹھ نہیں سکتا. ایک چیز جو دوران پروسیڈنگ جو ہے وہ عمران خان کے وکیل نے اٹھائی تھی وہ بھی بڑی امپورٹنٹ تھی. وہ یہ تھی کہ جو کمیٹی ہے وہ کمیٹی آرڈیننس کے تحت تو 3 رکنی کمیٹی ہے نا، چیف جسٹس، جسٹس منصور علی شاہ اور تیسرا جج جو نامینیٹ کریں گے. تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ 2 جج کیسے ہو سکتے ہیں، آپ نے 2 ججز نے بیٹھ کر یہ بینچ بنایا ہے. تو اب بھی انہوں نے سوال اٹھایا تھا کہ 2 ججز کے ساتھ آرڈیننس کو اگر مان بھی لیا جائے تو 3 جج ہیں نا، 3 چیزیں. تو آپ نے 2 بٹھائے ہیں. تو 2 کو کیسے جو کانسٹیٹیوٹ کر سکتے ہیں، ریکانسٹیٹیوٹ کر سکتے ہیں بینچز کو. اور انہوں نے کہا تھا کہ معاملہ فل کورٹ اگر چلا جائے تو زیادہ بہتر ہے. لیکن اس سارے معاملے میں اب جو سچویشن ہے وہ یہ ہے کہ چیف جسٹس نے یہ کہا ہے کہ آج ہم انتظار کرتے ہیں، ان کو ریکویسٹ کرتے ہیں کہ آپ آئیں بینچ میں بیٹھیں. اگر وہ نہیں آتے تو کل ہم نیا بینچ بنا کر جو ہے وہ 11:30 بجے بیٹھیں گے. کل تک سماعت ملتوی ہو گئی ہے اور کل دوبارہ نیا ایک بینچ بنے گا. اور وہ کیس فردر جو ہے وہ سنے گا، مطلب کیس سننا شروع کرے گا. جی ہمارے ساتھ موجود تھے ثاقب بشیر صاحب جنہوں نے تفصیلات میں ہمیں یہ بتایا کہ سماعت چیف جسٹس صاحب نے کل تک ملتوی کر دی. اب اس فیصلے کی نظر ثانی کی سماعت جو ہے منگل کے روز چلی گئی ہے. دیکھتے رہیے اردو انٹرنیشنل.